نحمده نصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین، آج ربیع الآخر کا چاند اور اس مہینے کا آغاز جو ہوتا ہے، سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ جب چاند نظر آتا ہے ہر چہار جانب، 11ویں شریف کی خوشی اور امنگ ہر انسان کے قلب و جگر میں بس جاتی ہے۔ اسی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ معزز حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید کی حمید آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تقوی اختیار کرو۔ فعل امر کا ہے اتقوا اللہ۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور بعض لوگوں نے کیا ہے کہ خدا کے حضور تقوی اختیار کرو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلے تو ایمان کا ذکر کیا، اس کے بعد تقوی کا ذکر کیا، اس کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس کا ذکر کیا، کیونکہ جو صاحب مومن ہوگا اسی کے اندر تقوی آ سکتا ہے، اور جو تقوی شعار ہوگا وہی اللہ والوں سے خود کو منسوب کر سکتا ہے۔ میں سوال آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ کیوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین؟ تو آئیں آپ کی سماعت سے میں اپنی بات کو قریب کرتا ہوا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں، اس لیے کہ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تقوی شعار ہوتا ہے، اور اگر خود کو اللہ والوں کی طرف منسوب نہیں کرتا ہے، سچوں کے ساتھ وہ نہ ہوتا ہے، تو شیطان اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا چلوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے مقام کا کیا کہنا، جس طریقے سے سارے نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اعجاز عطا فرمایا ہے، اسی طریقے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اولیاء کرام پر اعزاز عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا کیا کہنا، ایک نقطہ میں آپ کی سماعت سے قریب کرتا ہوا چلوں کہ انسان ولی اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ عالم دین ہو۔ اب وہ عالم بنا ہو کتابوں کو پڑھ کر، یا یہ کہ کسی اللہ کے ولی کی نظر پڑی ہو اور انہوں نے نواز دیا ہو، کیونکہ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ عالم دین بھی ہے، ولی کامل بھی ہیں، اور قطبیت کے مقام پر فائز بھی ہیں، غوثیت کے مقام پر فائز بھی ہیں۔ آپ ایک جنگل میں ہیں، اچانک بادل نمودار ہوا اور اس بادل سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تمہارا خدا ہوں، اب تم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو پیدا فرمایا، رسولوں کو پیدا فرمایا، اور ان پر بھی نماز فرض تھی، لیکن میں تو ان کی امتی میں ہوں، اور یہ آواز اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، تم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی وقت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اتنا پڑھنے کے بعد شیطان آپ کو پھر بھگانے کی کوشش کیا اور آواز آئی اے عبد القادر جاؤ، تم کو تمہارے علم نے بچا لیا۔ اس وقت بھی شیطان اپنا حربہ استعمال کر رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے ابلیس، میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نے مجھے بچا لیا، کیونکہ اگر علم سے انسان بچ جاتا تو تم تو معلم الملکوت تھے، اور تمہارے علم کا کیا کہنا، لیکن تم کو تمہارے علم نے نہیں بچایا، اور اللہ کی بارگاہ سے تم مردود ہو گئے۔ لہذا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے مقام کو آپ یوں ملاحظہ فرمائیں، جب نبی آخر الزمان محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے اور اس مقام تک پہنچے جس مقام کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پرواز ختم ہو گئی، اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے آگے میں ایک بال کے برابر بھی نہیں اڑ سکتا۔ اس وقت ایک نوجوان نمودار ہوا، غیب سے آواز آئی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس نوجوان کے کندھے پر آپ اپنے قدم ناز کو رکھیں اور پھر آپ آگے پرواز کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا یا رب العالمین یہ نوجوان کون ہے؟ غیب سے آواز آئی اے رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امتی کا ایک نوجوان ہے، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو سارے نبیوں
اور رسولوں پر اعجاز عطا فرمایا ہے، اسی طریقے سے آپ کی ساری امتیوں پر میں نے اسے اعجاز عطا فرمایا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ یہ لوگوں کے سامنے بیان کرے گا اور یہ کہے گا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، لہذا اے محبوب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان کے کندھے پر اپنے قدم ناز کو رکھیں۔ آئیں آپ کی سماعت سے اپنی بات کو قریب کرتا چلوں۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ جب سرکار بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے کندھے پر دیکھا گیا قدم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نشان تھے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رفعت اور ان کی بلندی کا کیا کہنا، آئیں آپ کو بتاتا چلوں۔ وہ دن آیا، وہ لمحہ آیا، وہ ساتھ آئی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا، قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ وحدہ لا شریک کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ ایک پہاڑ کے اندر عبادت الہی میں مشغول تھے۔ وہاں آپ نے کہا، لا بل علی عینی وعلی راسی، اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کی جامع مسجد میں ہے، لیکن وہاں سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ نہیں ہے، لیکن آپ کی سماعت پر قربان جائے کہ آپ نے وہاں فرمایا اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے یہاں سماعت کیا اور آپ نے کہا، نہیں سر پر نہیں بلکہ گردن پر نہیں بلکہ گردن پر تو ہے ہی بلکہ میری آنکھ اور میرے سر پر۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سرکار بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک نقطہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جب ہمارے غوث کا یہ حال ہے، جب سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کا یہ مقام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے صدقے میں کائنات کو وجود بخشا ہے، ان کے مقام کا کیا کہنا، ان کی رفعت کا کیا کہنا، ان کی بلندی کا کیا کہنا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک سلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ تقریباً 5 یا 6 سال کے تھے اور نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ ہر ایک کو معلوم تھا کہ سید زادے ہیں اور اہل بیت اطہار سے ان کا تعلق ہے، تو ہر ایک دیکھنے والے جب دیکھتے تو سلام پیش کرتے۔ اللہ اکبر۔ سرکار بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، کسی سلام کرنے والے نے سلام میں پہل کیا اور کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ اگر کوئی آپ کو سلام کرے اور جواب 2 بار دے تو انسان اچنبھے میں پڑ جاتا ہے کہ 2 بار سلام کا جواب انہوں نے کیوں دیا۔ اس وقت دیتا ہے جبکہ انسان نہ سنے، لیکن آمنے سامنے ہے، سلام کیا، سلام کا جواب آپ نے سنا، تو سرکار بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ اچنبھے میں کیوں پڑ گئے۔ آئے آپ کو بتاتا چلوں، جب میں اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھا، میری والدہ محترمہ کا گزر ہو رہا تھا، آپ نے سلام کیا تھا، میری والدہ محترمہ نے شرم و حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے خاموش تھی، لیکن ایسی خاموشی نہیں کہ سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے سلام کا جواب دیا تھا، لیکن آپ کی سماعت سے ان کی آواز قریب نہیں ہوئی، تو میں نے اسی سلام کا جواب دیا ہے۔ اور آپ کو سمجھانے کے لیے اس وقت آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات آئی تھی، ایک سید زادی کو میں نے سلام کیا ہے تاکہ ان سے دعا ملے، لیکن انہوں نے میرے سلام
سلام کا جواب نہیں دیا۔ اے انسان سنو، تم نے جب سلام کیا تھا میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت میں نے آپ کے سلام کو سنا تھا، لہٰذا ایک سلام کا جواب تو میں نے آپ نے جو سلام کیا اس کا جواب دیا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس کا میں نے جواب دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، سوچنے کا مقام ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، ان کی رفعت، ان کی بلندی کا کیا کہنا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج جو ہم نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اس مہینہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہمارے اندر یہ چیزیں اظہر من الشمس ہونی چاہیے کہ ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر محبت کرتے ہیں تو ہم نماز بھی پڑھیں، ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقہ کار کو نگاہوں میں رکھ کر کے ہم اپنی زندگی کے لمحات گزارے۔ سرکار بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی نیا کپڑا پہننے کے بعد فوراً کسی غریب کو دے دیتے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی آپ کے در پر آتا تو خالی نہیں جاتا، آپ اس کو شکم سیر کرنے کے بعد ہی رخصت ہونے دیتے۔ جب آپ کے در پر آتا اور کسی ضرورت کے تحت آتا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کی ضرورت کو پوری کر دیتے۔ اگر کوئی آپ کے حضور آتا اور اپنا عریضہ پیش کرتا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے عریضہ کو سن کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، ہمارا یہی مزاج ہونا چاہیے، ہماری یہی فکر ہونی چاہیے، ہمارا یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ سرکار بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ کو اور ان کے طریقہ کار کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے ہم اپنی زندگی کے لمحات گزارے۔ یقیناً اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے طریقہ کار کو ہم ضرور اپنائیں گے اور ان کی فکر کو، ان کے نظریے کو ضرور اپنائیں گے، اور اگر ہم نے اپنا لیا تو یقیناً پروردگار عالم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم تمام پر فضل فرمائے گا۔ رب قدیر کی حضور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔